بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ عثمان کی کامیابی کے راز، عثمان کی کامیابی کے اسباب کیا تھے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل چھوٹی سی پرانی سی عرض ہے آپ کے سامنے کی ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ عثمان خان نے اناطولیہ میں آزاد مسلم ریاست کے قیام کے لیے کوشش کی۔ آزاد حکومت کا قیام اور اس کا مقصد اس کے ذہن کی پیداوار تھی۔ اس نے اپنی نہایت خداداد صلاحیتوں کی بدولت ترکوں کو متحدہ قوم بنایا اور انہیں فتوحات کی جانب راغب رکھا۔ اس کی کامیابی کے اہم اسباب درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی جو کامیابی کا اسباب ہے، پہلا یہ ہے کہ عثمان کی ذات کیسی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اس کی ذات کو خاصا عمل دخل تھا۔ وہ زبردست صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ عظیم الشان جرنیل تھا، نہایت دلیر تھا۔ اپنے باپ کے زمانے میں وہ سلجوقی دربار سے منسلک تھا اور ان جنگوں میں شریک رہا تھا۔ وہ بڑے بڑے کمانڈروں کو کنٹرول کرنا جانتا تھا۔ وہ نہایت ثابت قدم اور مستقل مزاج تھا، خطرات سے کبھی نہ گھبرایا اور ہر قسم کے حالات کا نہایت خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ اب دوسرے نمبر جو ہے اس کی وہ قابل رفقار، یعنی کہ جو اس کے ساتھی تھے وہ بہت زیادہ قابل تھے۔ اس کے رفقار مثلاً غازی عبد الرحمن، الغد الپ، آکچا کوچا، کونور الپ وغیرہ نہایت بہادر اور عثمانی حکومت کے وفادار تھے، اور ان تمام کی عثمانی حکومت کے قیام میں اہم خدمات ہیں۔ اور ساتھ ساتھ غازی عثمان نے نہایت کامیابی اور مہارت کے ساتھ فوجوں کو یکجہتی اور تنظیم پیدا کر کے بڑے بڑے سرداروں سے اپنی قیادت تسلیم کروائی۔ تیسری وجہ تھی عثمانی علاقے مغربی انطولیہ میں جو تھے۔ عثمان خان کی کامیابی کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ سلطنت کے تمام علاقے مغربی انطولیہ میں واقع تھے اور ان کے درمیان کوئی اور ریاست شامل نہ تھی، اس لیے اس کی تمام قوت متحد تھی۔ وہ قیادت آسانی اور کامیابی کے ساتھ ضرورت پڑنے پر اپنی فوجوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کر سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں رومی گورنر استنبول سے مدد کے لیے محتاج ہوئے اور مدد کے آنے تک بہت دیر ہو جاتی اور ترک ان کی قوت کا خاتمہ کر دیتے اور نئی قوت ان کے آگے نہ ٹھہر سکتی۔ اب اس کا آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جیسے ہم سے جو علیحدہ ہوا مشرقی، جس کو کہتے ہیں مشرقی پاکستان جو علیحدہ ہوا 1971 میں، تو یہی وجہ تھی کہ جب ہماری فضائی حدود بند کر دی انڈیا والوں نے، جب ہمارا فضائی حدود بند ہو گئی، اور مین وجہ یہ بھی تھی کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان اکٹھے نہیں تھے، ان کے درمیان میں انڈیا واقع تھا، اور جب انڈیا نے ان کے اوپر پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی، تو تب کیا ہوا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی امداد بہت لیٹ پہنچی وہاں پر، جس کے نتیجے میں پاکستان کو مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو عثمان کے لیے بہت ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس کا جو تمام تر اس کی سلطنت تھی، تمام اس کا جو حکومت کا دائرہ کار تھا وہ ایک ہی جگہ تھا، اس کے درمیان میں کوئی بھی حریف ملک، حریف سلطنت، حریف بادشاہ نہیں تھا۔ تو اب چوتھی جو ہے عثمان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ عثمان کا سلوک۔ عیسائی آبادی جو کہ اپنے حکمرانوں سے شدید نالاں تھی، ان کے ساتھ عثمانی سپاہیوں اور افسروں کا رویہ نہایت بہتر تھا۔ وہ انہیں اہل کتاب کا درجہ دیتے اور ان سے کسی قسم کی سختی نہ کرتے۔ چنانچہ عثمان کی اسلامی روایات، رواداری، حسن سلوک سے متاثر ہو کر سر میکائل نامی عظیم رومی کمانڈر نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس نے عثمانی سلطنت کی توسیع میں بھرپور حصہ لیا اور دیگر عیسائی خاندانوں نے اسلام قبول کیا۔ دراصل یہ اسلام کے اخلاقی اصولوں کی زبردست فتح ہے۔ قاتلان۔ اب جو پانچویں وجہ ہے وہ قاتلان۔ 1305 میں بعض یورپی جنگی گروہ مثلاً قاتلان بھی عثمانی حکومت کے قیام میں مددگار ثابت ہوئے، کیونکہ یہ منگولوں سے لڑتے رہے، جن سے ان کی قوت کمزور ہو گئی، اور عثمان نے آسانی سے ان کے علاقے فتح کر کے سلطنت کو استحکام بخشا۔ نمبر 6 پہ ہے عثمان کا حسن سلوک۔ عثمان خان کی کامیابی کا سب سے اہم سبب اس کا حسن سلوک ہے۔ وہ تمام لوگوں سے بلا امتیاز حسن اخلاق سے پیش آتے، جس کی وجہ سے دیگر اہم ترک ریاستوں کے ترک بھی عثمانی حکومت کے مددگار بن گئے۔ مثلاً گرسیان اور کراسی کے مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف جنگوں میں اس کی زبردست مدد کی اور اس کے ہاتھ مضبوط کر دیے۔ 7ویں نمبر پہ رعایا پروری اور بہترین نظم و نسق۔ عثمان خان حکومت کی کامیابی اور اس کی عدل پروری اور رعایا پروری اور بہترین نظم و نسق کے باعث ممکن ہوئی۔